تھوڑا ایک علمی بات بتاتا ہوں، یاد رکھا جائے، یہ نوٹیبل بات ہے، اس کو نوٹ کیا جائے، کیونکہ دیوبندیوں کو تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، جوہری ہی جانتے ہیں ہیرے کی قدر۔ بندر کو تو ادرک مل جائے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے دانتوں سے اسے پھاڑ پھاڑ کے ادھر کر دے، مگر کسی انٹیلیجنٹ انسان کو تھوڑا سا ادرک مل جائے تو کتنا مزہ آتا ہے رات کے 2 بجے چائے بنوانے میں۔ یاد نہیں ہوا انہیں مرغا بنایا جائے گا، جنہیں یاد نہیں ہوا ان سے اٹھک بیٹھک کرائی جائے گی، مگر یاد کرایا جائے گا۔ یہ دنیا کے مدرسوں اور مکتبوں کے قانون ہیں، مگر اللہ کے عشق کا مکتب جناب والا وہ الگ ہی قانون رکھتا ہے، اور اس کا انداز کیا ہے؟ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ قارون کی چھٹی ہو گئی، فرعون کی چھٹی ہو گئی، حامان کی چھٹی ہو گئی، ابو جہل کی چھٹی ہو گئی، یزید کتے کی چھٹی ہو گئی، اور جناب یزید کے دسترخوان کی ہڈیاں کھانے والے کتوں کی چھٹی ہو گئی، پھر کافروں کی چھٹی ہو گئی، مشرکوں کی چھٹی ہو گئی، یہودیوں کی چھٹی ہو گئی، النیچڈ بدتمیزوں کی چھٹی ہو گئی، گنڈوں کی چھٹی ہو گئی، سب کی چھٹی ہو گئی۔ گیٹ آؤٹ، نکلو یہاں سے۔ اور جنہوں نے سبق یاد کیا انہیں تڑپایا گیا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے آزمائش میں کسی کو ڈالا ہے تو یزید اور یزید کے کتوں کو نہیں، بلکہ مقدر تھا۔ حسین، رتبے والے تم ہو، عزت والے تم ہو، سبق تمہارے یاد ہے، شان والے تم ہو، تکریم والے تم ہو، شرافت کرامت والے تم ہو۔ آزمائش میں جیسے تم سے پہلے نیکوں کو آزمایا گیا ویسے ہی ہم تمہیں آزمائش میں ڈال دیں۔ اور وہ نون کیا کہتا ہے؟ It was reported widely that 30 million people from across the world attended his funeral in Bareilly. دیوبندی کو کیا پتہ قرآن میں کیا ہے؟ ارے وہابی کیا وہابی کو کیا معلوم؟ He has no knowledge. He had no knowledge. نہ کل تھا نہ آج ہے۔ وہابی جاہل گمار عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہے۔ قرآن کے ظاہر کو پڑھے، اندر نہ دیکھے، اندر وہ دیکھے، ڈیپ میں وہ جائے جسے اللہ توفیق دے۔ اور آج کے دور میں اگر قرآن جیسے سمندر کی گہرائی میں اتر کر قیمتی ہیرے موتی لانے کی اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا کو عطا فرمائی ہے۔ علم کا سمندر ہے وہ، فضل کا امام ہے وہ، خدا کی عزت کی قسم علم کا بحر ذخار ہے بریلی والا۔ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العظیم الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ۔
والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم، رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں۔ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں میرا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بڑی تعداد میں جوان حوصلوں کے ساتھ شب عاشورہ میں آپ یہاں سنی جامع مسجد غوثیہ لدھیانہ کے بابرکت پر نور ایوان میں حاضر ہیں۔ آپ کے چہروں کی خوشحالی اور بحالی دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہے۔ مبارکباد آپ سب کو، انتظامیہ کمیٹی کو، جلسے کی منتظمہ کو، بالخصوص شیخ طریقت عالم شریعت خلیفہ تاج شریعت علامہ مولانا محمد فاروق رضوی صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی کو۔ مسلسل استحکام کے ساتھ 30 برس تک اسی ایک خدمت میں، اسی ایک مسجد میں خطیب کی حیثیت سے حضرت قبلہ کی خدمات بلا شبہ ناقابل فراموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سایہ حضرت کا مقتدیوں کے سروں پہ اور ہم سب کے سروں پہ، ان کے بچوں کے سروں پہ دیر تک رکھے۔ 30-32 سال تک ایک ہی جگہ وہی رہ سکتا ہے جس کا کردار بہت اچھا ہو، جو بلند اخلاق ہو، جو بلا شبہ خلوص للہیت کے ساتھ دین محمدی کا بے علم اٹھائے ہوئے ہو۔ علامہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو کہ آپ کو علامہ جیسا امام نصیب ہوا۔ مجھے 22 برس ہو گئے تقریر کی دنیا میں، اور میں نے کشمیر سے کنیا کماری تک ہر جگہ خوب تقریریں کی ہیں۔ رات اور دن بھاگا ہوں، بہت زیادہ بھاگا ہوں، بلکہ موجودہ دنوں میں جتنے خطیب ہیں ان میں مقابلہ نسبتاً میں زیادہ بھاگا، خوب دوڑا، مگر پہلی بار لدھیانہ میں میرا آب و دانہ تھا۔
بھٹنڈا میں بہت بار آیا، پنجاب کے اور علاقوں میں آیا، لیکن لدھیانہ میں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے 22 سال کے بعد آبودانہ رکھا۔ ماشاءاللہ۔ اب اگلا آبودانہ 22 سال کے بعد ہوا تو کیا کہنے۔ ایک لمبی عمر چاہیے۔ ہندوستان کے شعرا آفاق شاعر اسلام بھائی مولانا قاری ڈاکٹر علی احمد صاحب حفظہ اللہ حظ المعالی نے اپنے اچھوتے انداز میں ہم سب کو محظوظ فرمایا۔ 45 یا 40 سال کا دور ان کا بڑا سنہرا گزر رہا ہے، آج تک سدا بہار۔ آج ہم اس پاکیزہ محفل میں امام عالی مقام بے کسے دشتے غربت سرکار سیدنا و امامنا و کنزنا و ذخرنا لیومنا و غدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا اور ان کے اہل بیت کے درباروں میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ امام کی بارگاہ میں ہماری محبتوں عقیدتوں کے یہ خراج قبول فرما لے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدہ طیبہ طاہرہ کے دلبند اور اسد اللہ الغالب کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ ایک فرشتے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خطائے اجتہادی کی وجہ سے بالوں پر لے لیے اور وہ فرشتہ سمندروں کے بیچ میں ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ فرشتوں کی جماعتیں اتر رہی تھیں، سرکار کی طرف آ رہی تھیں۔ انہوں نے اس فرشتے سے فرمایا کہ بہت دن ہو گئے تجھے تڑپتے تڑپتے، آج موقع بہت اچھا ہے، حضور کا نواسا دنیا کے پردے پہ تشریف لایا ہے، اس کی مبارکباد دینے کے لیے ہم سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہو سکتا ہے، یقین ہے کہ بخشش کا کوئی راستہ نکل آئے۔ فرشتہ ساتھ ہوا، دربار مصطفیٰ میں حاضری ہوئی، رو رہا تھا، گریہ وزاری میں تھا، آہ و بکا میں تھا۔ فرشتوں نے نورانی ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ سے عرض کیا، یا رسول اللہ پیارے، سب کی مشکلوں کو حل فرمانے والے پیغمبر، یہ ایک فرشتہ ہے، اس کے ساتھ یہ افتاد ٹوٹی ہے، ہم لے کے آئے ہیں شہزادے کی پیدائش کے موقع پر تاکہ کوئی راستہ نکل آئے کہ رب کی رحمت، روٹھی ہوئی رحمت اس سے راضی ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، ارشاد فرمایا،
بلا شبہ اللہ کے نبی کا دربار میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن سنیت آفت جان وہابیت حضور سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی سرکار فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ یہاں تو کوئی بھی گیا نا کا تو چہرہ ہی نہیں دیکھا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہاں ہی ہاں ہاں ہی ہاں ہے۔ آقا پاک صاحب لولک فریاد سن کے کچھ خاموش سے ہوئے، جناب والا چہرے کا کلر بدلا اور پھر ارشاد فرمایا، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں اے محبوب اس فرشتے سے فرما دیں کہ یہ حسین کے اوپر پڑی چادر کو محبت سے چھو لے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ حسین پہ پڑی چادر کو محبت سے چھو لے گا تو ہم اس کی خطا اجتہادی کو درگزر فرما دیں گے۔ یہ ہیں حسین، سبحان اللہ۔ فرشتے جھولے جھلاتے ہیں، جنہیں فرشتے خود سے کپڑے لاتے ہیں، جن کے لیے ناز اور جناب والا ناز اٹھاتے ہیں، فرشتے خود محبوب جن کے لیے سجدوں کو لمبا فرماتے ہیں۔ حضرات اندازہ لگائیے کہ ان کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا، ان کے رتبوں میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، مگر یہاں اللہ کے دربار کا قانون بڑا الگ ہے۔ یہاں جناب والا عجب معاملہ ہے، یہاں کا یہ دنیا کے مدرسوں کا سسٹم یہ ہے کہ سبق یاد ہو گیا چھٹی ہو گئی، سبق یاد ہو گیا چھٹی ہو گئی، خالد تیری چھٹی، ماجد تیری چھٹی، عمران حنفی تیری چھٹی ہو گئی، ڈاکٹر علی احمد تمہاری چھٹی کہ تمہارے سبق یاد ہو گئے۔ جن کا یاد نہیں ہوا انہیں مرغا بنایا جائے گا، جنہیں یاد نہیں ہوا ان سے اٹھک بیٹھک کرائی جائے گی، مگر یاد کرایا جائے گا۔ یہ دنیا کے مدرسوں اور مکتبوں کے قانون ہیں، مگر اللہ کے عشق کا مکتب جناب والا وہ الگ ہی قانون رکھتا ہے، اور اس کا انداز کیا ہے؟ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جس کے سبق یاد ہو گیا اسے چھٹی نہیں ہے، جس کے سبق یاد نہیں ہو وہ آؤٹ ہو گیا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، تم نہیں پڑھ سکتے، مگر تم یہیں بیٹھے رہو، تمہیں چھٹی نہیں ہے۔ جناب والا اب جنہوں نے سبق یاد کر لیا انہیں وہیں بیٹھا لیا گیا، آ جا بیٹھ جا، اور جیسے ہم کرتے رہے کرتا رہے جناب والا۔ جس کو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ سمجھ گئے ہوگے، خوب سمجھ گئے۔ قارون کی چھٹی ہو گئی، فرعون کی چھٹی ہو گئی، حامان کی چھٹی ہو گئی، ابو جہل کی چھٹی ہو گئی، یزید کتے کی چھٹی ہو گئی، اور جناب یزید کے دسترخوان کی ہڈیاں کھانے والے کتوں کی چھٹی ہو گئی، پھر کافروں کی چھٹی ہو گئی، مشرکوں کی چھٹی ہو گئی، یہودیوں کی چھٹی ہو گئی، النیچڈ بدتمیزوں کی چھٹی ہو گئی، گنڈوں کی چھٹی ہو گئی، سب کی چھٹی ہو گئی۔ گیٹ آؤٹ، نکلو یہاں سے۔ اور جنہوں نے سبق یاد کیا انہیں تڑپایا گیا۔ توجہ ہے؟ صرف اتنا سا فلسفہ ہے کربلا کا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ میرا اللہ فرماتا او ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے، ایمان والو تمہیں آزمائیں گے، بے ایمانوں کو کوئی مطلب نہیں، وہ آؤٹ ہیں، ہماری لسٹ سے باہر ہیں، غنڈے باہر، بدتمیز باہر، ناہنجار باہر، انہیں ہم آزمائیں گے نہیں، رسیاں چھوڑیں گے اور ایک دن پکڑیں گے تو آزمائیں گے نہیں، بھیانک سزا دیں گے۔
عبرتناک سزا، خطرناک سزا، منٹوں سیکنڈوں میں سب تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. ہر اعتبار سے کمزور ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا. مگر یہاں یہ رسک لیں گے تو ہم انہیں ریوارڈ بھی دیں گے. سبحان اللہ، زور سے کہہ دیں. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ کوئی ٹینشن تو نہیں؟ ہاں، خوش رہو، آباد رہو. اور پیارے حسین کا صدقہ مجھے، تمہیں اور پوری امت کو ملے. آج کی رات بڑی اہم رات ہے. یو آر ویری لکی، بہت خوش نصیب ہو کہ آج کی رات حسین کی یاد میں مسجد میں بیٹھے ہو. روڈ پہ نہیں ہو، مسجد میں ہو، رحمت کے فرشتوں کے بیچ میں. بہت خوش نصیب ہو. میری بات سمجھ میں آئی؟ ہم جناب والا اللہ کا یہاں کا دستور بڑا الگ، حفیظ جالندری کہتے ہیں، اسی جالندھر کے ہیں پنجاب کے. جالندھر یہیں کہیں ہے، 1 گھنٹے کا رستہ ہی ہے. وہ کہتے ہیں اسی سے ملتی جلتی ایک ڈاکٹرائن، ایک فلسفہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں خدا جانے محبت میں یہ کیا اسرار ہوتے ہیں. اسرار کا مطلب راز، اور آگے ایک لفظ آ رہا ہے زیب دار، جس کا مطلب ہوتا ہے پھانسی کا پھندا. تو فرماتے ہیں کہ خدا جانے محبت میں یہ کیا اسرار ہوتے ہیں. خدا جانے محبت میں یہ کیا اسرار ہوتے ہیں. جو سر سجدے میں رہتے ہیں وہ زیب دار ہوتے ہیں. جناب والا اسی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نیکوں کے امام ہیں، نیکوں کے جناب والا باپ ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، رسولوں کے باپ ہیں. مگر آزمائش ان کی ہو رہی ہے، کڑی آزمائش. 300 سال تک تڑپایا گیا. پہلا رسول ہے دنیا میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام. اللہ کی قسم ایسے امتحان میں ڈالا گیا، حضرت نوح کو ایسا امتحان میں ڈالا گیا کہ آپ سنو گے کلیجے منہ کو آ جائیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا اولو العزم رسول، جس سے ہماری پوری ملت وابستہ ہے، ملت ابراہیمی جناب والا. اللہ کی قسم ان کو ایسا امتحان دیا گیا، ایسے امتحان میں ڈالا گیا. گھر بار چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دیا، اولاد کی گردن پہ چھری رکھ دو، اولاد کی گردن پہ چھری رکھ دی. اور پھر جناب والا وہ خود انہیں جناب والا نارے نمرود میں امتحان کے طور پہ جانا پڑا. اتنا بڑا اولو العزم پیغمبر حضرات محترم. آج لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے حسین اتنے پاور والے تھے تو ایسا کیسے ہو گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بدماش آوارہ، نائک کہوں یا کھلنائک، وہ کہتا ہے حسین اگر پاور والے ہوتے تو حسین کے ہونٹ دریائے فرات کے پانی کے لیے نہیں ترستے. میں کہتا ہوں عمران حنفی یکے از غلامان آقا امام حسین، عرض کرتا ہوں ظالم کون کہتا ہے میرے حسین کے ہونٹ دریائے فرات کے پانی کے لیے ترس گئے؟ جھوٹ ہے. It is 100%. میرے حسین کے ہونٹ دریائے فرات کے پانی کے لیے نہیں ترسے، بلکہ بخدا دریائے فرات کا پانی لب حسین کے لیے ترس کے رہ گیا تھا. لب حسین کے لیے دریائے فرات کا پانی ترسا ہے، پانی کے لیے میرے حسین کے ہونٹ نہیں ترسے.
جہاں تک پاور کی بات کرتا ہے تو جناب والا پاور حضرات محترم پاور کی جہاں تک بات کرتا ہے تو اللہ کی قسم بتائے اس سے زیادہ اور پاور کی بات کیا کرے گا کہ ان کے لیے پوری دنیا کے یونیورسل پرائم منسٹر نے سجدے کو لمبا کر دیا جناب والا. ہاں اس کے لیے ممبر کو چھوڑ دیا. اور اس سے زیادہ پاور کی بات کیا ہوگی کہ ان کی چادر کو چھو کے فرشتے کی خطا اجتہادی کو درگزر کر دیا جائے. حضرات کیا رتبہ ہے. مگر بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ جیسے ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا گیا, نمرود کو نہیں آزمایا گیا, جیسے موسیٰ کو آزمایا گیا اور جناب والا فرعون کو نہیں آزمایا گیا, ایسے ہی جناب والا خدا کی قسم کربلا کے ریگزار میں, کربلا کے جلتے صحرا میں, مٹر بھونتی ریت پر خدا کی قسم اگر اللہ نے آزمائش میں کسی کو ڈالا ہے تو یزید اور یزید کے کتوں کو نہیں بلکہ مقدر تھا. حسین رتبے والے تم ہو, عزت والے تم ہو, سبق تمہارے یاد ہے, شان والے تم ہو, تکریم والے تم ہو, شرافت کرامت والے تم ہو. آزمائش میں جیسے تم سے پہلے نیکوں کو آزمایا گیا ویسے ہی ہم تمہیں آزمائش میں ڈال دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اعظم کانفرنس زندہ باد. کوئی گھبراہٹ. حضرت اسماعیل نبی اللہ کو آزمایا گیا, موسیٰ آزمایا گیا, لوط صالح یحییٰ زکریا آزمایا گیا جناب والے 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو کیسے کیسے آزمایا گیا. یوسف کو دیکھو جناب والا, حضرت ایوب کو دیکھو جناب والا. میرا اللہ فرماتا ہے وذکر عبدنا ایوب, 1,24,000 نبی اور رسول ابتلاء اور آزمائش کی زد میں. اور پھر ان نبیوں کا امام, رسولوں کا سردار, پوری دنیا کا امام, جو 12 ربیع الاول کو ساری دنیا کی زمام اقتدار لے کے تشریف لایا, اور جس کی پیدائش اللہ نے بڑی عجب شان سے جسے مبعوث فرمایا 12 ربیع الاول شریف کو, اور اس کے بھیجنے پر میرے مولا نے گویا فرمایا او میرے نبی, زمین میری ہے, حکومت تیری ہے, آسمان میرا ہے, راج تیرا ہے, جہان میرا ہے, نظام تیرا ہے. بریلی والے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب, یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا. وہ پیغمبر جو ساری دنیا کی زمام اقتدار لے کے آیا, زمانے بھر کی کرسیاں اس کے لیے, دنیا بھر کا اقتدار ان کے لیے, سارے زمانے کے سلطات عظما اس کے لیے. وہ یہاں بھی سردار, وہ میدان محشر میں بھی سردار, اور اللہ کی قسم وہ جنت کے اندر بھی سارے جنتیوں کا سردار. مگر اتنا بڑا پی لو آپ میں کہیں گاڑی نہ چھوٹ جائے. توجہ ہے. سارے رسولوں کا سردار. اب کوئی کہہ دے جناب والا وہ تو اتنے بڑے رسول تھے, آسمان ان کا تھا, زمین ان کی تھی, سب کچھ ان کا تھا. نہیں ہے, آج بھی ہے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. تاج شریعت, غواص بحر معرفت, آبرو اہل سنت, فخر ازہر علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری میاں, جن کے جنازے کی شان آنکھوں سے دیکھی. ایک نان مسلم نے ویکیپیڈیا لکھا, یوں لکھا, It was reported widely that 30 million people from across the world attended his funeral in Bareilly. It was reported widely that 30 million peoples, یہ ہمارا نہیں ہے, اپنا تو حساب ہی لگاتا رہ گیا. اتنے فٹ میں کتنے تو حساب لگاتا رہے, تیرے مقدر میں حساب لگا نہیں ہے. اور وہ نون
کیا کہتا ہے؟ It was reported widely that 30 million people from across the world attended his funeral in Bareilly. 30 ملین لوگ جس کے جنازے میں حقانیت کا فیصلہ کر چکے. وہ اظہری میاں فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر رہے ہیں, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر رہے ہیں, اور زمیں کو آسماں کر رہے ہیں, سریا کو سرا کر رہے ہیں. وہ سلطان ہیں, وہ شہنشاہ ہیں. تقریر کرتے ہی کرتے کسی کو چائے پیتے دیکھا؟ آج پہلی بار دیکھا. پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا لوگوں کو. وہ سلطان ہیں, اور وہ ایسے سلطان ہیں. ایک آیت سناتا ہوں, تھوڑا ایک علمی بات بتاتا ہوں, یاد رکھا جائے. یہ نوٹیبل بات ہے, اس کو نوٹ کیا جائے, کیونکہ دیوبندیوں کو تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. بندر کیا جانے ادرک کا مزہ, جوہری ہی جانتے ہیں ہیرے کی قدر. بندر کو تو ادرک مل جائے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے دانتوں سے اسے پھاڑ پھاڑ کے ادھر کر دے. مگر کسی انٹیلیجنٹ انسان کو تھوڑا سا ادرک مل جائے تو کتنا مزہ آتا ہے رات کے 2 بجے چائے بنوانے میں. جاڑے کے دن ہو, تقریر کر کے کہیں سے آئے ہوں, چائے بنائی جائے, چائے میں مگر ادرک ضرور پڑنا چاہیے. رات کے 2 بجے ادرک کی قدر. بندر کیا جانے ادرک کی قدر, دیوبندی کو کیا پتہ قرآن میں کیا ہے. کیا بات ہے. ارے وہابی کیا وہابی کو کیا معلوم. He has no knowledge, he had no knowledge. نہ کل تھا نہ آج ہے. وہابی جاہل گمار عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہے. قرآن کے ظاہر کو پڑھے, اندر نہ دیکھے. اندر وہ دیکھے, ڈیپ میں وہ جائے جسے اللہ توفیق دے. اور آج کے دور میں اگر قرآن جیسے سمندر کی گہرائی میں اتر کر قیمتی ہیرے موتی لانے کی اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا کو عطا فرمائی ہے. علم کا سمندر ہے وہ, فضل کا امام ہے وہ, خدا کی عزت کی قسم علم کا بحر ذخار ہے بریلی والا.